اصحاب فیل ہاتھی والوں کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا کہ نجاشی حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ کی طرف سے یمن دیش کا گورنر حاکم ابرہہ اشرم تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب دیش کے سبھی آدمی مکہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف، ایک عبادت جو کعبہ شریف کے چکر لگا کر ادا ہوتی ہے، کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک بہت بڑی و سندر عمارت چرچ بنا دوں تاکہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس خوبصورت بناوٹی کعبے کا آ کر طواف کرنے لگے اور مکہ کی بجائے صنعا جو یمن کی راجدھانی ہے میں آنے لگے۔ چنانچہ یمن دیش کی راجدھانی صنعا میں اس نے ایک بہت عالیشان چرچ گرجا بنایا۔ عرب دیش میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور اس میں پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب آگ جلا رکھی تھی۔ ہوا سے اڑ کر آگ اس چرچ میں لگ گئی اور وہ عمارت جل کر ڈھیر ہو گئی۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ اسی ارادے سے مکہ پر 60,000 کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے چل دیا۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے لڑائی کی یا رکاوٹ ڈالی اس کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ مکہ کی سرحد میں داخل ہوا۔ لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے اور ایک بہت بڑے ہاتھی پر خود سوار تھا۔ مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے آس پاس مکہ والوں کے جانور چرا کرتے تھے۔ وہ جانور ابرہہ کے لشکر والوں نے پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی مسجد کے متولی اور دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ جب ان کو ابرہہ کے حملے کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکے کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش کے چند بڑے لوگوں کو ساتھ لے کر ابرہہ سے ملنے اور اپنے اونٹ مانگنے گئے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و وقار اور دبدبہ، روب، شان و شوکت دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہر آدمی مرعوب ہو جاتا، اثر مانتا تھا۔ ابرہہ بھی حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بہت عزت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے تخت پر بیٹھائے، البتہ ان کی عزت کی خاطر یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش زمین پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ سوال کیا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب اچنبے کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں تو سوال کیا، اور خانہ کعبہ جو آپ اور آپ کے باپ دادوں کے مذہب اور دین کی نشانی ہے، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کی آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا مالک خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ خاموشی کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس دینے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش اور مکہ والوں کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے اور تمام اونٹ جو ابرہہ سے واپس ملے تھے خانہ کعبہ کے لیے وقف دان کر دے۔ وقف یعنی
دان کر دے۔ حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچتے اور حضرت آمنہ کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں ان کو بھی پاس بیٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، جس کو حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامے میں یوں بیان کیا ہے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بیٹھا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، یہ عالیشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں، اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ اے مالک بچا لے یوریش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ اے اللہ، انسان اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اہل صلیب عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے گھر کی خدمت کرنے والوں کی مدد فرما۔ ان کی صلیب عیسائیوں کے کروس کا مذہبی نشان اور ان کی تدبیر کبھی بھی تیری تدبیر پر غالب حاوی نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کنبے والے یعنی تیرے گھر کے پاس رہنے والوں کو قید کر لے۔ تیرے حرم عزت والے گھر کی بربادی کا قصد ارادہ کر کے آئے ہیں۔ جہالت، بے علمی، نادانی و بیوقوفی کی بنا پر تیری عظمت اور جلال، بڑائی اور بزرگی کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابراہہ اپنا لشکر اور ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ حرم کی حد میں پہنچ کر ہاتھی رک گئے اور کعبے کی تعظیم، سامان و عزت میں تمام ہاتھیوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہاتھی آگے نہ بڑھے۔ ان کو کسی دوسری طرف کو چلایا جاتا تو دوڑنے لگتے، لیکن کعبے کی طرف کو چلتے تو ایک انچ بھی آگے نہ بڑھتے بلکہ اپنا سر جھکا لیتے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ابراہہ ہاتھی سے اترا اور ہاتھیوں کو وہیں چھوڑ کر فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض کی ابراہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا اور کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ ابراہہ کے برتن پر شیشک کے دانے نکل آئے جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا۔ بدن سے پیپ اور لہو خون بہنے لگا۔ ایک کے بعد ایک بدن کا حصہ کٹ کٹ کر گرنے لگا اور ابراہہ بدن میں گھٹتے گھٹتے مرغے کے چوجے کے برابر ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکل کر گرا اور مر گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ اس واقعے کو مشہور شاعر حفیظ جالندری نے یوں بیان کیا ہے: حرم کی حد میں آیا تو رک گیا ہاتھی، پائے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی، گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر نہیں اٹھا، ہزار انکش پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔ نکالی ابراہہ نے تیغ تلوار، ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو
कमबख्त चिल्लाया कि बुज़दिल हाथियों को छोड़कर आगे बढ़े फौजे बाहदे आज काबे को उठे लहरें चढ़े मोजे। यह कहना था कि छाई आसमां पर एक बदली सी फिजा में रोशनी ए महर कर दी, जिसने गदली सी वहां जेरे फलक सारी फिजा पर छा गई चिड़िया, खुदा जाने कहां से जमा होकर आ गई चिड़िया। ये नन्ही मुन्नी चिड़िया थी, अबाबिलों का लश्कर था, जरा सी चोंच में नाजुक से हर पंजे में कंकर था। बुलंदी से अबाबिलों ने फेंके इस तरह कंकर की छलनी की तरह से छिद गई यह फौजे बद अख्तर। वो फौजे और वो हाथी और उनके हाकने वाले पड़े थे सब के सब दुनकी हुई रुई की सूरत में वह पोता जिसके वास्ते से दादा ने दुआ मांगी, वह जिसके नाम से ना दीदा ताइदे खुदा मांगी। यह जिंदा मोजिजा दिखला दिया उस मेहरे अनवर ने, छुपा रखा था जिसको असमते दामाने मादर ने। इस वाक़े को कुरान पाक में सूरह फील में बयान किया गया है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? नंबर 1, क्या उनकी तदबीर को जो कि काबा शरीफ को वीरान करने के बारे में थी पूरी तरह गलत नहीं कर दिया? नंबर 2, और उन पर गिरोह परिंदे भेजे। नंबर 3, जो उन लोगों पर कंकर की पत्थरिया फेंकते थे। नंबर 4, सो अल्लाह ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। यही आपकी बरकतों का हुजूर। यह आसमानी निशानी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का गैबी छुपा हुआ इशारा और ऐलान था। कुरैश की यह गैबी मदद और हिमायत तरफदारी सिर्फ इसलिए थी कि नबियों के सरदार और सबसे आखिरी नबी जो बहुत जल्द इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, यह कुरैश उनका कुनबा और कबीला है और आपका खानदान में आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली और कुरैश के सरदार मुखिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने बतौर अपनी निशानी और मोजिजे के कुरैश की मदद फरमाई, वरना मजहबी हैसियत से शाह हबसा और शाह यमन कुरैश मक्का से बेहतर थे, इसलिए कि कुरैश बुतों को पूजने वाले मुशरिक थे और यमन में हबसा के लोग अहले किताब यानी अल्लाह की भेजी हुई किताबों को मानने वाले और ईसाई थे। मगर अल्लाह के घर को गिराने और मिस्मार करने का अमल बहुत बुरा था। मालूम हुआ कि कुरैश की यह गैबी मदद और बैतुल्लाह की एक चमत्कारी हिफाजत, यह सब हुजूरे नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइज्जत पैदाइश की बरकत और खुशखबरी थी। नबूवत के ऐलान के बाद नबी के हाथ पर जो काम खिलाफे आदत यानी ऐसी बातें और चीजें जिनको करने से आम इंसान बेबस हो जाहिर हो, उसको मोजिजा वह बात यह काम जिसके करने पर कोई इंसान भी ताकत न रखता हो कहते हैं, और जो खिलाफे आदत बातें नबी की पैदाइश के करीब जाहिर हो उनको इरहास कहते हैं। इरहास के मायने बुनियाद के हैं, चूंकि इस किस्म की बातें नबूवत के मबादी व मुकदमात शुरुआती बातें और बुनियादी चीजें होते हैं, इसलिए उनको इरहास कहते हैं। सीरते मुस्तफ़ा अब्राहा का मक्का पर हमला करना और फिर अब्राहा की तबाही और बर्बादी का किस्सा वाक़या मुहर्रम के महीने में फरवरी 571 ईस्वी में पेश आया, जबकि हुजूरे पुरनूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त बिल्कुल
قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کی خلاف عادت باتیں ظاہر ہوئی وہ سب آپ کی نبوت کے ارہاسات یعنی علامات و نشانات تھے۔ اس ہاتھی والے واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جی ہاں